تو سب لوگوں کو اچھا لگا. کیا خیال ہے رضوان صاحب؟ تو یہ سے میں درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ساتھی اور دوست یہاں موجود ہیں. ان میں سے ایک ہمارا ساتھی اور دوست اور مددگار وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, صاحب علم ہے, شریف فیملی سے یہ اصل نسل سے اس کا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ حقیقتاً جو سچائی ہے نا اس کا بڑا وزن ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے سچائی میں. اور میں تو آج تک یہ دیکھتا رہا ہوں اپنے ماحول کی مناسبت سے, اور آج بھی آج کی یہ نشست ہماری ہے جس میں یہ سارے دوست موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا, کسی نے کہا کہ بیسکلی لکس آف اے مین, کہ چہرہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. اگر آپ یہ تجزیہ ہم یہاں بیٹھ کے کر لیں کہ جو لوگ, جو حضرات, جو ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں, الحمدللہ ان کا ماضی بھی بیدار ہے, وہ کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, ان کی سوچ بھی مثبت ہے اور ان کے خیالات بھی بڑے طاقتور ہیں. اور ان کا یہاں بیٹھ کے اس نشست میں آ جانا, اور اس نشست میں جس کے بارے میں میرے بھائی عوان صاحب نے, بشیر عوان صاحب نے ایک بات کی ہے, یامین صدیقی صاحب نے بات کی ہے, خالد لطفی صاحب نے بات کی ہے, کہ آج کی اس مجلس کے تقدس کے حوالے سے جو متقب حضرات جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہوں نے اپنی حالت مسجد کے خوبصورت ماحول میں گزاری, تو ان کے توسط سے اس تکلیف کا انکار کر لینا اور لوگوں کو یہاں آ جانا, تو اس سے زیادہ بابرکت اور بات کیا ہو سکتی ہے. تو میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا بغیر کسی تمیز کے, کیونکہ وقت کی تنگی ہے, 4:15 کا ٹائم ہے اور 4:45 بجے اذان کا بھی ٹائم ہو جائے گا, اور اس میں بڑی تفصیلی بات چیت ہوگی. ایک بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں یہاں سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے, اگر اپنی سوچ اور قلب و جگر میں ان کو آپ جگہ دے دیں گے, تو پھر اس کا سب سے پہلا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ سب سے پہلا فائدہ مجھے آپ کی ایک خالد صاحب بڑی خوبصورت بات لگی, جیسے سچی بات ہے, کیونکہ بات تو وہ ہوتی ہے جو انریورسیبل ہو, جس کو ہم قانون کی لینگویج میں کہتے ہیں نا, کہ جب آپ کو کیس پلیٹ کرنے جا رہے ہیں تو بات برائے بات نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس سے گھر بھی ختم ہو جاتا ہے, افادیت بھی بات بھی ختم ہو جاتی ہے, وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور اس سے سر اللہ نے بھی روکا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے رکنے کا حکم فرمایا ہے. بات وہ ہوتی ہے جب کی جائے تو اس کے مد مقابل ریپرٹل میں کوئی بات نہ آئے, دوسرا آدمی کہہ اٹھے, اپنی زبان حال سے یہ بات کہہ اٹھے, تو اس کی سوچ اور ضمیر کی آواز میں یہ بات کہہ اٹھے کہ یار بات تو یہ ٹھیک ہے, مجھے اس کے بعد مزید آگے بات نہیں کرنی چاہیے. اسی وقت سے مجھے ایک نشست آپ کے ساتھ ہوئی تھی, الحمدللہ. وہ کہتے ہیں بیٹا باپ کی شخصیت کا انحصار ہوتا ہے, اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے خالد صاحب کا, تو میں خود ذاتی طور پہ ان کی جب بھی میں نے کسی نشست کو گفتگو سنی تو میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہوں گا, اور بلکہ یہ حقیقت پہ مبنی ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو. اور جو آدمی اس کے کمر بستہ ہو جاتا ہے نا کہ اس نے بوڑھے سے لے کے, بچپن سے لے کے مرنے تک علم حاصل کرنا ہے, تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں وہ کامیاب اور کامران رہتا ہے وہ شخص. اس لیے کہ علم تو سیکھا جاتا ہے نا, اور جو آدمی اس بات پہ بیٹھ جائے کہ بس اب میں مجتہد ہوں, جو آدمی یہاں پہ آ جائے کہ بس میں عالم بن گیا ہوں, جو آدمی یہاں پہ پہنچ جائے کہ اب مجھے مزید پڑھنے اور علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے علمیت کی قید, کیونکہ نبی خدا تو یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مہد سے لے کے علم حاصل کرو لحد تک, مرنے تک. اور ہم کہیں بات کی تکمیل ہوگی ہے علم کی, تو علم کی تکمیل نہیں ہوتی, بلکہ ایک بڑے یامین صاحب آپ کی شناخت ہے اس شخصیت کے, میں بھی مطلب ہوں اس شخصیت کا. یہ علمی اور ادبی ایک محفل ہے, میری تو ریڈی میڈ کبھی دل میں سوچ کے میں کہیں نہیں گیا, قدرتی کو بات آ جائے تو پھر اس کو فرض مذہبی سمجھتا ہوں, کنوے کر دوں ایس وقت پہ. وہ کیا تھی, ایک شخصیت یہاں گزری ہے واسف علی واسف کے نام پہ, واسف علی واسف علمی شخصیت. میں حیران رہ گیا جیما صاحب, میں حیران رہ گیا جب میں نے یہ بات, مجھے نہیں پتا ہے تھا اس بات کا پہلے, جب میں تو علم کو یہی سمجھتا تھا خود ذاتی, اب بھی سیکھنے کے پروسیس میں ہوں. جس طرح ملک صاحب سے میں نے ہر نشست میں سیکھا ہے, جس طرح ان کے برخوردار سے, خالد صاحب سے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں, اور ان کے الحمدللہ بڑے پختہ خیالات ہیں.
بڑے پکے ہیں، مسمم ارادے کے لیے ہیں. میں بھی گزارش کرتا ہوں اس لیے درمیان کے واضح صاحب کی بات آ گئی ہے. انہوں نے کیا کہا، علم کو ہم سب آج تک یہی سمجھتے ہیں، علم کا مطلب ٹو نو سم تھنگ، کسی چیز کا جاننا. علم کا مراد کسی چیز کا جاننا ہے. تو وہ عجیب بات کرتا ہے. واسف اللہ اس کی خبر کو اپنے اخبار رحمت سے پڑھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں جو ہم جانتے ہیں، علم وہ ہے جو ہم نہیں جانتے. تو پھر بات وہیں آ گئی نا جی کہ لحظ محض اللہ کے نبی نے فرمایا محض سے لے کے لحظ تک علم حاصل کرو. بات یہ اللہ کے نبی ہم تو اللہ اپنی ربوبیت سے، اپنی شان کریمی کے صدقے اور اپنی ایک بہترین تخلیق کے ذریعے وہ ادا کر دیتا ہے جو کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن جب باقی انسان سارے کے سارے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس علم کے لحظ تک محتاج رہتے ہیں. اور یہی علم ہے، یہی تاریخ ہے، یہی حدیث ہے، یہی قرآن کے اندر بات موجود ہے. میں گزارش ایک چھوٹی سی مختصر بھی کر رہا تھا. وہ کیا تھا کہ آج کی نشست کے فوائد کی بات، آج کی گفتگو کے اثرات کی بات. تو یہ خالد صاحب نے ملک صاحب آپ کے برخوردار نے ایک بات کی. تو کسی نے کہا نا کہ بیٹا باپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. الحمدللہ کہ ابھی صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب بھی اللہ نے ان کو جوڑ مسجد کے ساتھ وہ دھرم اور جوڑ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں اور برکت عطا فرمائے. ان کو شفایت کاملہ عاجلہ مستقبلہ سے اللہ تعالیٰ نواز دے. اور میں گزارش کرتا ہوں ان کی شکل میں تصویر جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یامین صاحب کی تصویر نظر آتی ہے، مجھے احسان الہی کی تصویر وہاں نظر آتی ہے. اور وہاں وہ علم کی اور وہ تربیت کی وہ فیضان نظر تھا ملک صاحب، یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سوائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آج لوگ یورپ کے ماحول کو لے کے، آج لوگ سپر طاقتوں کے ماحول کو لے کے، آج لوگ غیر مسلم معاشرے کے ماحول کو لے کے وہ لوگ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہوتا، جن کو علم کی روشنی عطائی نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ علم چیز کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح اخلاقیات کا درس کس کیفیت سے دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں بھاجی ایک اچھی بات جو ہوتی ہے، مثلا آپ کسی کے ساتھ حسد نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، اناپ نہیں رکھتے اور تعصب نہیں رکھتے، آپ اس کے ساتھ کوئی اختیاری سلوک روا رکھنے کے روادار نہیں ہے، تو سب سے پہلا فائدہ اس کا آپ کو ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. جو اچھے خیالات رکھتا ہے، مثبت خیال رکھتا ہے، سب سے پہلی طاقت اسی کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آج کی میں اسی حوالے سے آج کی اس مجلس کے فوائد اور اثرات جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، اس سے سب سے پہلے سوسائٹی جو ہم سے باہر ہے ابھی اس کو تو بعد میں پہنچیں گے، لیکن سب سے پہلے ان کے اثرات ہمیں ہی حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ بات ایسے ہے، یہ بات اس طرح سے ہے، یہ بات اس طرح کی ہے، میں نے اس معاملے پہ یہ کرنا ہے، میں نے اپنی لاہ عمل بنانا ہے تو کیا بنانا ہے، اور میں نے اور کیا کرنا ہے. تو اس کے فوائد کس کو شروع ہوتے ہیں؟ جو یہ سوچ رکھتا ہو. اچھائی کی سوچ اگر کوئی انسان محور بنا لے تو ملک صاحب اس کے بعد میں اثرات سوسائٹی تک پہنچتے ہیں. سب سے پہلے اس کا اثر اسی کو ملنا شروع ہو جاتا ہے جو خیالات رکھتا ہے. اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، آج بڑی خوبصورت مجلس ہے اور مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی. بات کیا ہے کہ 90% لوگ آپ پاکستان کے اندر بھی، ہم باہر نہیں جائیں گے، ہم لاہور کی حد تک، اپنے حلقے کی حد تک، اپنے ملک کی حد تک بات کریں گے. تو مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ اس کو ہم پلٹا کیسے دیں گے، اس میں ہم تبدیلی کیسے لائیں گے. وجہ کیا ہے کہ 90% لوگ، چلو 90 نہیں لیتے، 80% لوگ شریف کو نفس ہوا کرتے ہیں، سوچ ٹھیک ہوا کرتی ہے، اچھا کام کرنے کو ان کو ہوتا ہے کہ یار کو اچھا کام ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ پھر 10% بدماش معاشرے کا وہ حصہ جو مطلوب حصہ ہے، جو کینسر والا حصہ ہے اور جو معاشرت کی دیواروں کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو ملک اور قوم کے علاوہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا، کبھی جگہ دی کہ 90% شرافت کا بھرم رکھنے والے، 90% یا 80% اچھائی کی طرف مائل ہونے والے، یا پاکستان کی ترقی اور استحکام کا سوچنے والے. وجہ کیا ہے کہ 10-15% ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں. وہ 10-15% لوگ آگے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی قسم کا، وہ انہوں نے اس قوم کے مفادات کو لات مارنی ہوتی ہے اور اپنے انٹرسٹ کو آگے لے کے آنا ہوتا ہے. اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جب وقت گزر جاتا ہے تو اس پہ کافی افسوس نہیں بنا جاتا، دائرہ عمل بنا کے آگے بڑھا جاتا ہے. جو 63 سال گزر گئے تو ہم نے اس پہ رونا نہیں ہے.
تو ہم نے اس کو یہ نہیں پھر کہتے ہیں کہ لوگوں میرے ماضی کو چھپا رہنے دو، میرے ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو 63 سالوں میں اگر ہمارے بدعمال حکمرانوں نے اس ملک کو، جس کی قوم کے اندر جذبہ بھی موجود ہے، جو ایک خوبصورت ملک بھی ہے اور جو اپنے اندر بہت بڑی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور جو میں کہتا ہوں جو ملک کے لوگ اور جس کے سائنٹسٹ پوری دنیا میں ایٹمی صلاحیت بننے کے اگر قابل ہو سکتے ہیں، تو باقی باتیں تو بعد کی باتیں رہ جاتی ہیں. دنیا میں صرف سات یہ انجینئر ہیں. میں مجھے فخر ہوتا ہے بعض بات یہ کامران خان کے جیو کے والوں کے پاس تو اپنا کامران خان ہے، الحمدللہ یہ بھی ان سے کم نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کامران خان ہے جن کے اندر ضرورت اور سچائی اور چیزیں جو ہے کوٹ کر بھری ہوئی ہے جن کے اندر الحمدللہ. میں یہ بات کرتا ہوں کہ پھر ہماری صلاحیت یہ اگر موجود ہے تو پھر باقی باتوں میں تو ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. پیچھے کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک چیز ضرور کرنی ہوگی، یونائٹ ہونا ہوگا. اور یہ بارش کا پہلا قدرہ میں تحقیق نعمت کے طور پر کر دوں. میرا یہ دوست جو بیٹھا ہے یہ بڑی بہترین آدمی ہے. انہوں نے ایک سوچ کو ڈیولپ جب کیا تھا یہ بارش کا حقیقت کو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے. سچائی جو ہے نا وہ اس کا لطف اپنی جگہ پہ ہے. جب آپ